بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ دوری سے نہ ہو کم دلوں کا رابطہ، احساس میں جو ہو کوئی رہتا، گھائل سمندر کی اگر ہو درمیاں، معلوم بھی نہ ہو کہ یہ ہے کیا، بے درد سا یہ درد ہے کیسا، الا بالی الا بالی انتا قلبی، الا بالی الا بالی انتا قلبی، الا بالی الا بالی انتا حبیبی، الا بالی الا بالی انتا قلبی، الا بالی الا بالی انتا حبیبی۔ وہ سب کچھ فراموش کیے گانا گانے میں مگن ہو گئی تھی۔ گانا گانا اس کا شوق تھا جس کو ظاہر شاذب نے اپنی کوششوں سے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی دنیا کے سامنے وہ بھی اپنی آواز نہیں پہچان سکتی، مگر یہاں کالج فنکشن میں تو گا ہی سکتی تھی۔ تبھی اس نے سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا جس پر اس کو امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ جیتے گی، کیونکہ اس کا گروپ مضبوط تھا۔ لال مانگے یار نو ہروبرو ہروبرو، لال مانگے یار نو ہروبرو ہروبرو، اپنے دلدار نو ہر سو ہر سو، ہو دل مانگے یار نو ہروبرو ہروبرو، اپنے دلدار نو ہر سو ہر سو، ہر حال خیال ہے تیرا، لگتا نہیں دل میرا، میری رات کا تو ہے سویرا، میری رات کا تو ہے سویرا، نہ ہے دن ہے بن تیرا، ہے تو خوشبو میں رنگ تیرا، معلوم بھی نہ ہو کہ یہ ہے کیا، الا بالی بے درد سا یہ درد ہے کیسا۔ اس کا پارٹنر جو کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا، جب اس کی باری آئی تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو اپنی لائنز یاد تھیں، مگر پھر بھی وہ اشارے سے خود کو گائیڈ کر رہے تھے۔ الا بالی الا بالی الا بالی الا بالی، الا بالی الا بالی انتا قلبی، الا بالی الا بالی انتا حبیبی، الا بالی الا بالی انتا حبیبی، الا بالی الا بالی انتا حبیبی، الا بالی انتا حبیبی۔ مہروز پرجوش ہوئی، اب اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دینے لگی تھی۔ سامنے بیٹھے موجود اسٹوڈنٹس، گیسٹ وغیرہ سب ان کے گانے کو انجوائے کر رہے تھے۔ نہیں منگدا چھوڑے دا، نہیں منگدا وچھوڑے دا، بن یار گزارا کون کرے، ہو ایک دن ہوتے لنگ جاوے بلیاں۔ مہروز کی آنکھیں اب بخود بند ہو گئی تھیں، جو جلد اس پہ بھاری پڑنے والی تھی، کیونکہ وہ یامین کو اندر داخل ہوتا نہیں دیکھ پائی، جو اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہو ایک دن ہوتے لنگ جاوے بلیاں، ساری عمر گزارا کون کرے، ہو آنکھیاں بھی ہیں خطا دل کو سزا، عمرہ دا روگ ہے ایسا، ہو آنکھیاں بھی ہیں خطا دل کو سزا، عمرہ دا روگ ہے ایسا، الا بالی الا بالی انتا قلبی، الا بالی الا بالی انتا حبیبی۔ یامین کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی مہروز ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ وہ کبھی کاٹ دار نظروں سے اس کے پارٹنر کو دیکھتا تو کبھی بیٹھے لوگوں کو، جن کی نظریں مہروز پر تھیں۔ کوئی راہ نکلتی جائے تیرے پاس بلائے، کوئی موڑ ہمیں بھی بلائے، یہ آس نہ جائے۔ مہروز اپنی آنکھوں کو کھولے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو ہلانے لگی۔ نظر میں اس کی اب اپنے پارٹنر شہروز پہ تھی، تو یامین کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے لے جاتا، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کی حرکت پہ مہروز تو ہرٹ ہوگی ہی۔ کالج والوں نے بھی بہت باتیں بنانی تھیں جو اس کو منظور نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا
اس کی ایک غلطی کی وجہ سے مہروز کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ شہروز کے بعد مہروز کی باری تھی، مگر اچانک ہی مہروز کی نظر سرخ انگارہ نظروں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں برق رفتاری سے دوڑ گئی۔ اس کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یامین اس کو ایسے رنگے ہاتھوں پکڑے گا، معلوم بھی نہ ہو کہ یہ ہے کیا، بے درد سا یہ درد ہے کیا۔ الا بالی انت قلبی، الا بالی انت حبیبی، الا بالی۔ مہروز کو اب واقعی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی سفید پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمایاں ہوئی تھیں۔ آگے کیا گانا تھا، وہ یہ سب کچھ بھول کر بس یکٹک یامین کو دیکھنے لگی، جس کے تاثرات کا اندازہ وہ دور سے بھی اچھے طریقے سے لگا سکتی تھی۔ الا بالی، الا بالی، الا بالی، الا بالی۔ مہروز کو گروپ والوں نے گانے کے لیے اشارے تو بہت کیے تھے، مگر وہ بت بن گئی تھی۔ جب سب اسٹیج سے اترنے لگے تو وہ مردہ قدموں سمیت یامین کے روبرو کھڑی ہوئی، جو سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہروز اپنی صفائی میں کچھ کہنے والی تھی جب یامین اچانک سے اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں لیتا ساتھ لے جانے لگا۔ مہروز بنا کوئی احتجاج کیے اپنے فراق کو سنبھالتی اس کے ساتھ چلتی گئی، ساتھ میں آیت الکرسی پڑھنے کا ورد نہیں بھولی تھی۔ یامین اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگا۔ مہروز چور نظروں سے کبھی اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھتی تو کبھی ہاتھوں کو، جن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر یامین کے اتنے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس میں ہمت نہیں ہوئی۔ بے اختیار مہروز نے اس وقت کو کوسا جب شازم کے کہنے پر اس نے اپنا گروپ بنایا تھا اور کمپٹیشن میں حصہ بھی لیا۔ مہروز کے اتنے بار منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنے کان بند کر دیے تھے۔ اترو۔ یامین کے سرد آواز پہ مہروز نے چونک کر ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں وہ اب اپنے گھر کے باہر تھی۔ آپ ناراض ہیں؟ مہروز نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو جواب میں یامین نے جن نظروں سے اس کو دیکھا، مہروز نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ گھر جاؤ، تمہیں کیا میں ناراض ہوں یا نہیں؟ ہوگا بھی تو تمہارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی، یامین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ امی اور ڈیڈ کو مت بتانا، وہ خفا ہو جائیں گے، مہروز اس کی بات کے جواب میں یہ بولی۔ تو یامین کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی، یہ جان کر کہ ساتھ بیٹھی لڑکی کو اس کی پرواہ ابھی بھی نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر مہروز کو دیکھا، جو ابھی بھی 17 سال کی ایک امیچور لڑکی تھی۔ اس کا ذہن ضرورت سے زیادہ کچا تھا، جو بھی بات اس کے دماغ میں ڈالتا وہ اس پر یقین کر لیتی، کیونکہ مہروز میں چالاکی نہیں تھی۔ عام لڑکیوں سے اس کے نیچر میں فرق تھا۔ وہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجہ بے وقوف تھی، جس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا سکتا تھا۔ مہروز کے برعکس مہروش الگ تھی، اس کو صحیح غلط کی پہچان اچھے طریقے سے تھی۔ وہ شکل اور صورت کے ساتھ ساتھ نیچر میں بھی آروش کی کاپی تھی۔ زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا، فضول باتیں کرنا، دوستیں بنانا اس کو پسند نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی۔ مہروش ٹھیک آروش کی طرح پردہ کرتی تھی۔ کسی نامحرم مرد نے اس کو نہیں دیکھا تھا، پر مہروز بس اچھے سے حجاب کیا کرتی تھی۔ آروش چاہتی تو زبردستی اس کو پردہ کرنے کا بول سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی جس طرح مہروش اپنی ماں کی دیکھا دیکھی اور اللہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے پردہ کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے اپنے رب کی خاطر مہروز بھی پردہ کرے۔ ماموں جان نے سنگنگ چھوڑ دی، تمہارا یوں سنگنگ کرنا مامی جان کو پسند نہیں، مگر تم نے آج کیوں گانا گایا؟ یہ سوال میں نہیں پوچھوں گا، اس لیے جاؤ اب۔ یامین کی بات پر اس کا دل بھر آیا تھا۔ آپ ناراض مت ہوں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ مہروز نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا تھا۔ یہ تمہارا پرانا ڈائیلاگ ہے، یامین نے سر جھٹکا، پر اس بار واقعی نہیں کروں گی۔ مہروز نے اس کو یقین دلوانا چاہا۔ یامین نے ہنکارا بھرا۔ آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ مہروز نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ تو یامین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو مہروز کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال سے پھسلا۔ وہ بے دردی سے اپنا آنسو صاف کرتی، ایک نظر یامین پر ڈالتی گاڑی سے اتر گئی۔
اس کے جانے کے بعد یامین نے سرد سانس خارج کی۔ وہ محروز سے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اس کو روڈ ہونا پڑا تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ آ تیرے کانوں میں چپکے سے چاشنی گھولوں، تو اردو سمجھے اور میں پنجابی بولوں۔ واہ 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 واہ! خرم اپنے ناخن کو نیل پالش لگاتی شاعرانہ انداز میں بولی تو اس کے کمرے میں موجود اس کے بیڈ پر لیٹا داؤد نے تالی مار کر اس کو داد دی تو خرم نے سر کو خم دیا۔ تیرے کانوں میں چپکے سے چاشنی گھولوں، تو اردو سمجھے اور میں پنجابی بولوں۔ واہ 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 واہ! ایک بار پھر خرم بولی تو داؤد بدمزہ سا ہوا، مگر پھر بھی واہ واہ کرنے لگا تھا۔ آ تیرے بس کر دیں آپی، کتنی چاشنی گھولیں گی۔ خرم تیسری بار بھی شعر پڑھنے والی تھی جب داؤد بیچ میں بول پڑا تو اپنے پاؤں کے ناخن کو نیل پالش لگاتی خرم نے گردن موڑ کر اس کو گھورا۔ گستاخ ہو بڑے، خرم نے دانت پیس کر کہا تھا۔ اچھا آپ ہی چھوڑیں انہیں اور ہماری باتیں سنیں۔ کون سا آپ کے ناخن دیکھنے ہیں کسی نے؟ داؤد گود میں تکیہ رکھ کے اس سے بولا۔ تم بات کرو، ہم سن رہے ہیں۔ دوسرا بات کوئی ہمارے ناخن دیکھے یا نہ دیکھے، اس سے کیا؟ خرم درید خود کے لیے تیار ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ خرم شان بے نیازی سے بولی۔ ہمیں 30,000 روپے چاہیے، داؤد نے کہا تو خرم حیرت سے داؤد کو دیکھنے لگی جو پوری بتیسی کھول کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ بھی ہے 30,000 میں کتنے زیرو آتے ہیں؟ جی، خرم نے میٹھا سا طنز کیا۔ بالکل پتہ ہے، 4 زیرو آتے ہیں، داؤد سوچ سوچ کر بتانے لگا۔ زندگی میں کبھی 30,000 ساتھ دیکھے بھی ہیں جو یوں منہ پھاڑ کر مانگ رہے ہو؟ خرم نے ایک اور طنز مارا تھا۔ آپ دیں گی تو دیکھ لوں گا، داؤد نے اپنے ڈھیٹ ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ پاکستان کی کوئی الائٹ بینک نہیں، لہٰذا آپ اپنی پیشی بابا حضور کے دربار میں لے اٹھائیے۔ خرم اپنے ناخنوں کو پھونک مار کر داؤد سے بولی۔ آپ ہی یار، میں سیریس ہوں، مجھے 30,000 روپے چاہیے۔ داؤد اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ داؤد، اس دن ہماری نظروں کے سامنے تم نے بابا جانی سے 50,000 لیے تھے، وہ کس لیے تھے؟ کہاں گئے وہ؟ اور اب آج پھر تمہیں 30,000 روپے چاہیے؟ خرم نے بڑی بہنوں کا روب جھاڑا تھا۔ اگر آپ کا ہو گیا ہو تو ہمیں 30,000 دے دیں، وہ اس کے روب میں آئے بنا بولا تھا تو خرم نے دانت پیسے تھے۔ نہیں ہے ہمارے پاس، خرم نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں میں مان ہی نہیں سکتا۔ آپ شاذلی بابا کی پرنسس، بابا جانی کی پہلی اکلوتی بیٹی ہیں، آپ کے لیے تو 30,000 عام اور معمولی سی رقم ہے۔ داؤد اس کے گرد چکر لگاتا بولا تو خرم گردن تان کر کھڑی ہوئی۔ داؤد کی اتنی سی بات سیدھا دل پہ لگی تھی۔ اچھا ہم دیتے ہیں، مگر تم یہ بتاؤ پیسے اتنے سارے تم اڑاتے کس ہوتی سوتی پہ ہو؟ خرم مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی تو داؤد سڑپڑا گیا۔ اللہ کا خوف کریں آپ ہی، ہم معصوم پر کیسا الزام لگا رہی ہیں؟ وہ تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور گھومنے جا رہے ہیں، اس لیے ضرورت پڑ گئی ہے۔ داؤد گڑبڑا کر بولا تھا۔ ہم دیتے ہیں، تم ذرا اپنی یہ آوارہ گردیاں کم کرو۔ خرم اس کو گھور کر کہتی وارڈروب کی جانب بڑھی تو داؤد نے آہستہ آواز میں یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ پہلے دائیں ہاتھ کو حرکت دینی ہے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے لے کر اسٹیپ گول گول گھومنا ہے۔ اوکے دین ریڈی؟ 1 2 3 اسٹارٹ۔ ہاں ٹھیک، پہلے دایاں ہاتھ، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو حرکت دینی ہے۔ وہ ان میں کھڑی 19-20 کے درمیان کھڑی لڑکیوں کو ڈانس کے اسٹیپ بتا رہی تھی، جن کی عمر 17-18 کے درمیان تھی تو کوئی 10-11 سال کی تھی۔ باجی گانا اسٹارٹ کریں نا، پھر مزہ آئے گا، ایک لڑکی نے منت کی تھی۔ گانا بعد میں، ابھی آپ لوگوں کو اسٹیپ یاد ہونے چاہیے، پچھلی بار بھی الگ اسٹیپ کر کے میری ناک کٹوا دی تھی۔ اس نے گھور کر کہا تھا۔ پاکیزہ میم آپ کے لیے کال ہے۔ وہ ابھی ان سب کو گائیڈ کر رہی تھی جب ملازمہ نے سیل بڑھا کر کہا تھا۔
تم سب بار بار یہ کرتی رہو، میں آتی ہوں۔ پاکیزہ سیل فون پر نمبر دیکھتی ان سب کو بولی ہیلو۔ پاکیزہ سائٹ پر آتی، کال ریسیو کرتی، بولی کیسی ہے میری بچی؟ دوسری طرف سے ممتا بھری آواز سے اس کے کانوں میں رس گھولا۔ آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ پاکیزہ میں ماں ہوں تمہاری، وہ تڑپ کر بولی۔ آپ میری ماں نہیں ہیں اور پلیز آئندہ یہاں کال مت کیجیے گا، پاکیزہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ ناراضگی ختم کرو بچے، وہ اداس لہجے میں بولی تھی۔ میں غیروں سے بات نہیں کیا کرتی، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں غیروں سے ناراض نہیں ہوتی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ پاکیزہ کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ تمہاری باتیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں، ان کے لہجے میں تڑپ صاف آیا تھی۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہر روز مجھے میرا ماضی یاد کروانے کے لیے کال کرتی ہیں، پاکیزہ نے دو بدو کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے تمہارے مستقبل کا سوچا تھا، انہوں نے جیسے وضاحت دی۔ مستقبل؟ پاکیزہ زور سے ہنسی۔ کون سا مستقبل؟ یہاں میرا کون سا برائٹ فیوچر نہیں جس کی بدولت پہ آپ مجھے یہاں چھوڑ گئی ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں رہتے، بس مشین اور روبوٹ ہوتے ہیں جن کے اندر احساس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اور یقین جانیں ان لوگوں کے ساتھ رہ رہ کر میں بھی ایسی بن گئی ہوں، میرے اندر بھی کوئی احساس نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ مسز فاروقی، براہ کرم آپ یہاں دوبارہ کال مت کیجیے گا، اس وقت تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ وقت میری کلاس کا ہوتا ہے، پاکیزہ تلخ لہجے میں کہتی۔ آخر میں ساخت ہوئی۔ سکندر تمہارا خیال نہیں رکھتا، وہ پریشان ہوئی۔ رکھتا ہے، بہت رکھتا ہے، پر میرا نہیں، اپنے دو بیٹوں کا، ایبک غازیان اور خرم غازیان کا۔ پاکیزہ سر جھٹک کر بولی۔ تم ان کی اکلوتی انچاہی بیٹی ہو۔ پاکیزہ نے ان کا جملہ مکمل کر کے کال ڈراپ کر دی۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سب کو مجال ہے جو ایک پل سکون سے رہنے دے۔ پاکیزہ بڑبڑاتی ان لڑکیوں کے پاس گئی جو اس کے انتظار میں تھیں۔ پاکیزہ غازیان سکندر، مشہور سیاستدان غازیان سکندر کی بیٹی، جو ایک مشہور کوریوگرافر تھی۔ زمان سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا جب میرب نے اس کو آواز دی۔ کیا ہے؟ زمان مصروف لہجے میں اس کو جواب دینے لگا، اس کا سارا دھیان سیل فون پر تھا۔ مجھے کالج ڈراپ کر دو پلیز، میرب نے منت کی تھی۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ کیوں؟ تمہارا ڈاکٹر بھائی کہاں ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زمان کو اچانک خیال آیا تو ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بھیا یہاں نہیں ہیں، وہ اپنے مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ اب پلیز تم مزید کوئی سوال کیے بنا ڈراپ کر دو، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا تم یہیں ہوگے۔ میرب نے عجلت دکھائی تھی۔ پہلے تو تم کہنا بند کرو، زمان نے اس کو گھورا۔ زمان، میرب نے اس کھینچ کر اس کا نام لیا تھا۔ زمان نے گہری سانس خارج کی۔ بیٹھو گاڑی میں خود کی بہنوں کے تو کام کر دوں، دوسروں کی بہنوں کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں یہاں۔ زمان اس کو راستہ دیتا جل کر بولا تو میرب نے مسکراہٹ دبائی۔ اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا یا سڑک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے؟ مہروز جو روڈ کراس کر رہی تھی، اچانک سامنے سے بائک رکی تو اس نے غصے سے ٹھیک ٹھاک سامنے والے کو سنا ڈالا۔ اگر وہ اپنا پاؤں پیچھے نہ کرتی تو یقیناً بائک والا اس کا ایکسیڈنٹ کر کے جاتا۔ ہم تو نہیں، مگر یقیناً تم اندھی ہو مس حجابن۔ جواب لڑکے کے پیچھے بیٹھی ایک ماڈرن لڑکی نے اس کے حجاب اور نقاب پر ٹونٹ کر کے دیا تھا۔ تم سے جب بات کروں نا تب جواب دینا، مہروش تیکھے چتنوں سے اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ اپنی لمٹ میں رہو، ایبک غازیان جو اب تک خاموش تھا ہیلمٹ اتار کر ناگوار لہجے میں اس سے بولا۔ یو جسٹ شٹ اپ، تمہیں میری لمٹ بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں سے سیدھا جا کر ٹرن لو، ہسپتال نظر آئے گا، وہاں جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، تاکہ زیادہ نہیں تو اتنا تو نظر آئے یہ پھٹیچر بائک چلانے والی جگہ نہیں۔ مہروش اس کی وجاہت سے امپریس ہوئے بنا تمسخرانہ لہجے میں بولی تو لڑکی کے ساتھ ساتھ ایبک کا منہ بھی حیرت سے پورا کا پورا کھلا کا کھلا رہ گیا، جس نے اس کی نیو ایکسپینسو ہیوی بائک کو پھٹیچر کا نام دیا تھا۔ دیکھو مس حجابن، تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرو۔ ایبک بائک سے اترتا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ بالکل، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ مجھے تمہیں جاننے میں قطعی کوئی دلچسپی ہے، کیونکہ آئی ایم ڈیمن شیور کہ کوئی اچھی بات نہیں ملے گی۔
مہروش دونوں پر تن سے بھرپور نظر ڈال کر کہتی، ایبک کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ ایبک غازیان ہوں میں۔ ایبک غصے سے اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا بتانے لگا تھا، شناختی کارڈ نہیں بنا رہی میں جو بار بار بتا رہی ہو، ایبک غازیان ہوں میں، ایبک غازیان ہوں میں۔ مہروش دو قدم پیچھے لیتی تب کے بولی، ان دونوں کا ایسے آپس میں کھڑا دیکھ کر لوگوں کا رش بھی ہو گیا تھا۔ تم ایبک کچھ کہنے والا تھا جب مہروش بول پڑی، کیا تم میں پوچھتی ہوں، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ شناختی کارڈ بنوانے والا جو یہاں کھڑی ہوتی، ہر آتے جاتے نتھو غیرے کا نام پوچھ کر ٹوکن تھما کر بولے گی، اس دن کو آنا، کارڈ مل جائے گا۔ آر یو میڈ؟ مہروش کی بات پر جہاں ایبک نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، وہیں اس کے ساتھ آئی لڑکی نے کہا، تمہیں کیوں بتاؤں، تم کوئی پاگلوں کی ڈاکٹر ہو؟ مہروش نے اسے بھی دھو ڈالا، ایبک چلو دفع کرو اس لڑکی کو، ان مڈل کلاس کی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، امیر لڑکوں کے سامنے آ کر ان کو اپنے جال میں پھنسانا۔ وہ ایک چٹی نظر ابائے میں ملبوس مہروش پر ڈال کر بولی، ہم مڈل کلاس لڑکیاں اگر بقول تمہارے امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے سامنے آتی بھی ہیں تو خود کو ڈھانپ کر آتی ہیں، یوں تمہاری طرح جسم کی نمائش والے کپڑے نہیں پہنا کرتی۔ مہروش نے اس کے تنگ کپڑوں کو دیکھ کر بولی، بچے جانے دو۔ رش میں کھڑے ایک بزرگ نے کہا، چچا آپ کو نہیں پتہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، آپ خود بتائیں، کیا یہاں بائک چلانا اچھی بات ہے؟ ابھی تو میں تھی، کوئی بچہ بھی ہو سکتا تھا۔ مہروش کا لہجہ اس کی آنکھوں کی طرح شہد جیسا ہو گیا تھا، جس پر ایبک نے خاصی تعجب بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میرے لیے تو زبان سے بم گولے برس رہے تھے اور اس بزرگ کے لیے لہجے میں چاشنی ٹپک رہی ہے۔ ایبک تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر سوچنے لگا، اس نے ابھی مہروش کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا، پردہ تھا، ایک تو دوسرا نقاب کے ساتھ مہروش جالی نے دار نظریں اوپر کو نہیں اٹھائی تھی۔ اچھا آپ اکیلے ہو؟ بزرگ نے پوچھا تھا۔ نہیں، میرے بابا آ گئے۔ مہروش ہاں کہنے والی تھی جب روڈ کی دوسری سائیڈ پر یمان کی گاڑی کو آتا دیکھا تو پرجوش لہجے میں بتا کر اپنے قدم اس کی گاڑی کی طرف بڑھائے۔ ایبک یا کسی اور پر ایک نظر ڈالنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ تو ہائی کلاس کی نکلی۔ اس لڑکی نے گاڑی کو دیکھا تو اچانک منہ سے پھسلا۔ ایبک کی نظریں وہیں تھیں جب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے 45 سالہ ایک مرد باہر آیا، جو 45 سال کی عمر میں بھی پرکشش اور جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر مہروش سے جانے کیا کہا تھا، جس پر وہ چپ چاپ فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر یمان نے دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ میں نہیں مانتی کہ یہ اس کا باپ ہوگا، ابھی اتنا گڈ لکنگ ہے تو جوانی میں تو جانے کیا ہوگا۔ وہ یمان کی فین ہو گئی تھی۔ انمول اگر باتیں کر لی ہوں تو چپ کر کے بیٹھو کیونکہ میرے پاس فضول وقت نہیں۔ ایبک نے اپنی بھڑاس اس پہ نکالنا چاہی تھی۔ سوری، انمول نے فوراً سے کہا تو ایبک نے اپنا سر جھٹکا۔ آپ نے دیر کر دی، وقت تو میں نے بتایا تھا، مہروش نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یمان سے کہا۔ میں تو وقت پہ آنے والا تھا پر ٹریفک میں پھنس گیا تھا، یمان نے کہا۔ اچھا، مہروش نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی تھی۔ ویسے روز جہاں تم کھڑی تھی وہاں اتنا رش کیوں تھا؟ یمان کو اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگا۔ بابا بس ایسے ہی، مہروش نے ٹالا۔ مہروش یمان نے اس کا پورا نام لیا، جس کا مطلب تھا وہ ساری بات جاننا چاہتا تھا۔ وہ بابا ایک لڑکا غلط وے پر بائک چلا رہا تھا تو بس میں نے رائٹ وے دکھایا، مہروش نے کہا تو یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو جانتا تھا۔ یا تو وہ کم بولتی تھی، پر اگر بولنے پر آتی تو سامنے والے کی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ پھر تو مجھے کامل یقین ہے وہ لڑکا کبھی رانگ وے پر کبھی بائک نہیں چلائے گا، کیونکہ میری بیٹی بہت اچھی گائیڈنس ہے۔ یمان نے شرارت سے کہا تو مہروش کھسیانی سی ہو گئی۔
یہ لو تمہارے سیمسٹرز کی فیس کے لیے میرے پاس اتنے ہی پیسے ہوئے ہیں۔ داؤد نے ایک لفافہ اپنے دوست کی طرف بڑھا کر بولا تو وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود تھا۔ شکریہ یار، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، میں جلد تمہیں تمہاری رقم لوٹا دوں گا۔ عمر نے تشکرانہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوستی میں اتنا تو چلتا ہی ہے۔ داؤد عام سے لہجے میں بولا تھا۔ لاہور کا کب پلان ہے؟ دوسرے دوست اعجاز نے پوچھا۔ میرا جانا تو فی الحال کینسل سمجھو، داؤد نے اپنے ہاتھ کھڑے کرے۔ وہ کیوں؟ عمر نے پوچھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں مزید جھوٹ بول کر گھر والوں سے پیسے نہیں لے سکتا۔ داؤد نے وجہ بتائی تھی۔ یار تو اپنے گاؤں کے سرپنچ کا بیٹا ہو کر ایسی باتیں کر رہا ہے، تمہارے لیے تو پیسوں کا زیادہ خرچہ عام سی بات ہونی چاہیے، اعجاز نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ مانا کہ میں سرپنچ کا بیٹا ہوں مگر ہمیں فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا پھر کبھی چلیں گے، اور لاہور میں ایک مست جگہ ہے، اگر تم چلو گے نا خوش ہو جاؤ گے، اعجاز نے کہا۔ اچھا ایسی کون سی جگہ ہے؟ داؤد متجسس ہوا۔ یہ تو ابھی راز ہے، اعجاز نے ہاتھ کھڑے کیے تو عمر مسکرایا، جبکہ داؤد نے کندھے اچکا دیے تھے۔ یہ گرم پانی کس نے کہا لانے کو؟ ایبک ایک گھونٹ پانی کا پیتا گلاس نیچے پھینک کر ملازم پر برسا تھا۔ سوری صاحب، ملازم ڈر کر بولا۔ تبھی گھر میں خرم داخل ہوا جو ایبک کا چھوٹا بھائی تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایبک نے ناگواری سے کہا تو وہ جلدی سے بھاگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے بگ بی؟ موڈ کیوں اتنا آف ہے جبکہ آپ کا سانگ تو ہٹ جا رہا ہے؟ خرم نے تفتیشی نظروں سے اس کو دیکھا اور دیکھ کر پوچھا تھا۔ بس کیا بتاؤں، عجیب سائیکو حجابن لڑکی سے سامنا ہو گیا تھا۔ ایبک نخوت سے سر جھٹک کر بولا تھا۔ واٹ سائیکو حجابن مین؟ خرم ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ جہاں لڑکیاں میری ایک نظر کے لیے ترستی ہیں وہاں وہ لڑکی مجھے باتیں سنا کر چلی گئی۔ ایبک غازیان کو جس کے نام سے ہی لوگ خوف کھاتے ہیں۔ ایبک ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بتانے لگا۔ اس کو اشتعال اوت کر آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، خرم بے یقین سا ہوا۔ مجھے خود، ایبک نے اس کی تائید کی۔ آپ کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، سب آپ کو جانتے ہیں، ہر کوئی آپ سے ڈرتا ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ کوئی لڑکی آپ پہ مرنے کے بجائے یوں باتیں سنا کر جائے گی؟ خرم ابھی بھی بے یقین سا تھا۔ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی، بگ برو کو دیکھ کر لوگ راستہ ایسے بدلتے ہیں جیسے بچے گلیوں میں کتوں کو دیکھ کر بدل دیتے ہیں۔ ریکنگ کے پاس کھڑی پاکیزہ نے خرم کی بات سنی تو کہا، جس پر ایبک نے خونہ شام نظروں سے اس کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم شکل گم کرو اپنی، وہ دھاڑا۔ بگ بی ریلیکس، خرم اس کے سامنے کھڑا ہوتا بولا۔ کہیں تو ٹھنڈا پانی لاؤں؟ پاکیزہ مصنوعی فکر مندی کے تاثرات چہرے پر سجا کر بولی۔ زی کمرے میں جاؤ تم اپنے، خرم نے سنجیدگی سے اس کو کہا تو اس نے منہ کے زاویے بگاڑ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، جبکہ خرم ایبک کو پرسکون کرنے لگا۔ اللہ میاں، کالے بلے نے راستہ کاٹ لیا۔ خرم اپنے دھیان میں مگن جا رہی تھی جب اس کی ٹکر شاذم سے ہوتی بچی۔ تبھی وہ رخ موڑ کر اونچی آواز میں بڑبڑائی اور او ہیلو سائیکو کوئین، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاذم اس کی پشت کو گھور کر بولا، بہت نیک خیالات ہیں، اگر جو سنو گے تو عش کر اٹھو گے۔ خرم نے شانے بے نیازی سے کہا، ہمارے پاس فضول وقت نہیں اتنا۔ شاذم نے طنزیہ کہا، واٹ ایور، اب ہمارا کام تو رہ گیا تمہاری وجہ سے۔ خرم خاصے افسوس لہجے میں بولی، کون سا کام؟ شاذم متجسس ہوا۔ رزلٹ ڈے تھا آج، ہم دیکھ لیتے، مگر برا ہو جو تم سے سامنا ہوا، اب کل ہی دیکھنا پڑے گا۔ خرم نے منہ کو زور سے بگاڑ کر بتایا، انشاءاللہ مارکس والی جگہ خالی ہوگی۔ شاذم باقاعدہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا تو خرم نے دانت پیسے، تمہاری زبان میں خاک، خرم جل کے بولی، اور تمہارے مارکس میں انڈا۔ شاذم محظوظ ہوا،
ہمارے نہیں اپنے رزلٹ کی فکر کرو، جلد آنے والی ہے مسٹر مستقبل کے ناکام وکیل۔ خرم نے طنزیہ کہا، مجھے اپنا رزلٹ معلوم ہے، مستقبل کی نہ ہونے والی ڈریسنگ ڈیزائنر۔ شاذم نے حساب باغ کیا، تمہاری زبان میں 2 3 لال بیگ۔ خرم دانت کچکچا کر بولی، اور تمہارے میک اپ کے سامان میں ایکسپائر ڈیٹ آج سے 2 سال پہلے کی ہو تاکہ تمہاری شکل کا حلیہ ہی بگڑ جائے۔ شاذم نے کہا تو خرم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بچپن کی طرح چیخ چیخ کر حویلی والوں کو جمع کر لے، ہمیں تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ خرم نے کہا، میں نے تو جیسے تم سے بات کرنے کی خاطر چلہ کاٹا ہے نا۔ شاذم جل کر بولا، ہم تو اپنے کمرے وچ چلے۔ خرم جواب دیتی وہاں سے جانے لگی تو شاذم بھی اس کی پشت کو گھورتا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آنے کے بعد شاذم کچھ سوچتا ماہروز کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کال اٹھانے کے بعد سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بے وفا؟ ایک دن بھی گزر گیا اور تم نے بتایا نہیں، کیسا رہا کل کا دن؟ شاذم نے مصنوعی رعب سے پوچھا۔ بہت برا گزرا، ماہروز نے بتایا۔ اچھا، وہ کیوں؟ شاذم کو دلچسپی ہوئی۔ یامین لالا کو پتہ چل گیا، وہ بہت ناراض ہوئے، ماہروز نے افسردگی سے بتایا۔ اوہ سو سیڈ، پھر تو تمہیں بہت ڈانٹا ہوگا، پپو کو بھی بتایا ہوگا؟ شاذم نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، بس مجھ سے بات کرنا بند کر دی ہے، ماہروز نے افسوس سے بتایا۔ اچھا، پھر خیر ہے؟ شاذم سر ہلاتا بولا تو ماہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو گھورا۔ شام، اللہ خیر، کیسے؟ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ ماہروز خفا لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا؟ اگر وہ بات نہیں کر رہا تو چھوڑو، تم ٹھیک ہو جائے گا خود ہی۔ شاذم لاپرواہ انداز میں بولا، ان کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہوگا۔ ماہروز پرسوچ لہجے میں بولی، تم حویلی کب آؤ گی؟ شاذم نے چالاکی سے اس کا دھیان دوسری طرف گامزن کیا۔ گاؤں تو نہیں آ سکتی، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے تو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، بہت بڑی یونی ہے، وہاں اتنی آسانی سے داخلہ نہیں ملتا، ماہروز نے بتایا۔ مجھے پتہ ہے تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے میڈیکل میں، میری مانو، سنگر بننے کے خواب دیکھو۔ شاذم نے کہا، نہیں، میں نے پہلے آپ کی بات مانی تو یامین لالا مجھ سے خفا ہو گئے، اب اگر یہ بات میں نے کسی سے گھر میں کی تو امی ابو دونوں خفا ہو جائیں گے۔ ماہروز اس کی بات ماننے سے انکاری ہوئی۔ مرضی ہے تمہاری، میں نے تو تمہارا بھلا سوچا۔ شاذم ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، آپ بتائیں نا، میں ایسا کیا کروں جو یامین لالا راضی ہو جائیں؟ ماہروز نے پوچھا تو شاذم سخت بدمزہ ہوا۔ اس بات کو چھوڑو، اور اگر وہ ناراض ہیں تو بھی تو کیوں سر پر سوار کر رہی ہو؟ شاذم نے بیزاری سے کہا، وہ میرے لالا ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں، اگر ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کروں گی تو اچھا نہیں لگتا۔ ماہروز منمنائی تھی، میری مانو تو چھوڑ دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ٹرسٹ می۔ شاذم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں تو ایسا کرتی ہوں، ماہروز نے کہا تو شاذم نے شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ مہربانی تمہاری، شاذم نے کہا تو ماہروز کا منہ بن گیا۔ ویش، تم سو رہی ہو؟ شاذم سے بات کرنے کے بعد ماہروز کمرے میں آئی تو ماہروش کو سوتا دیکھا تو پوچھا، میں گہری نیند میں ہوں، ماہروش نے جواب دیا تو ماہروز نے اس کو گھورا۔ اچھا میری بات سنو، وہ اس کے ساتھ آ کے لیٹی۔ تم شام میں کون سی بات بتا رہی تھی مجھے؟ ماہروز اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگی۔ چھوڑو، کوئی خاص بات نہیں۔ ماہروز کے سوال پر ماہروش کی آنکھوں کے سامنے ایبک کا عکس لہرایا تو سر جھٹک کر کہا، پھر بھی کیا تھا؟ ماہروز نے جاننا چاہا۔ بس ایک اندھے مغرور بدتمیز اکڑو انسان کے ساتھ سامنا ہو گیا تھا۔ ماہروش کی بات ماہروز کے سر پر سے گزری۔ میں سمجھی نہیں، ماہروز نے کہا، تمہارے سمجھنے والی ہے بھی نہیں، اس لیے چھوڑ دو۔ ماہروش گہری سانس بھر کر بولی، اچھا یہ بتاؤ، یونی جانا کب سے شروع کرو گی؟ ماہروز نے پوچھا۔ پرسوں سے کلاس شروع ہے تو کل نہیں پرسوں جاؤں گی، ماہروش نے بتایا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ماہروز نے دوسرا سوال کیا۔ ڈر کیوں؟ ماہروش کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسے ہی، اتنی بڑی یونیورسٹی ہے تو آبادی بھی اتنی ہی ہوگی، اور تم تو کسی کو جانتی بھی نہیں۔ ماہروز نے وضاحت دی، میں وہاں پڑھنے جاؤں گی، جان پہچان کے لیے نہیں۔ خیر، لیمپ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے بہت، ماہروز جمائی لیتی ہوئی بولی تو ماہروز لیمپ آف کرتی، پیچھے سے اس کو ہک کرتی
خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بگ بی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خرم نے حیرت سے ایبک کو دیکھا جو اپنی نیو بائک پر پیٹرول چھڑک رہا تھا۔ جو نظر آ رہا ہے وہ کر رہا ہوں، اور خبردار جو تم میرے سامنے آئے بھی تو۔ ایبک سختی سے اس کو وارن کرتا جیب سے ماچس نکالا۔ بگ بی نو یار مجھے دے دیں یہ بائک، میرا تو اس پہ دل آ گیا ہے، خرم نے تڑپ کر کہا، مگر ایبک انسلی کرتا بائک پہ آگ لگا گیا تھا۔ ٹیرس پر کھڑی پاکیزہ افسوس سے آگ میں جلتی بائک کو دیکھنے لگی۔ مجھے دیتے ایک بڑی سی دعا دیتی۔ ایبک کے ساتھ کھڑا خرم اور ٹیرس پر کھڑی پاکیزہ نے ایک آواز میں کہا، سامنے پڑی ہے، جس کو لینا ہے لے لو۔ ایبک سر جھٹک کر کہتا اپنے محل نما گھر میں داخل ہوا، آپ لے رہے ہیں یا میں لے لوں؟ پاکیزہ نے دیر تک خرم کی نظریں جلتی ہوئی بائک پہ محسوس کی تو کہا، تم ہی لے لو۔ خرم جل کر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میری قسمت میں تو یہ جلی ہوئی بائک بھی نہیں، پاکیزہ بڑبڑاتی ہاتھ میں پکڑی کافی کا سپ لینے لگی۔ یار بگ بی ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ کیوں کل سے اتنے غصے میں ہو اور اب اس پنچنگ بیگ کو نشانہ بنا رہے ہو؟ خرم گھر میں داخل ہوا تو ایکسرسائز روم کے پاس ایبک کو پنچنگ بیگ پر مکے برساتے دیکھا تو الجھن بھری نظروں سے پوچھنے لگا، وہ ہوتی کون تھی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے باتیں سنانے کی؟ ایبک غازیان کو۔ ایبک غصے سے کہتا تیزی سے پنچنگ بیگ پر مکے برسانے لگا۔ کون؟ خرم نے ناسمجھی سے ایبک کو دیکھا جو پورا پسینے سے شرابور تھا۔ پتہ نہیں کون تھی، مس حجابن، ایک نخوت سے سر جھٹک کر بولا۔ مس حجابن کا کافی نام یونیک سا ہے، خرم اپنے کان کی لو کھجا کر بولا تو ایبک نے پنچنگ بیگ مکہ مار کر اس کا رخ خرم کی طرف کیا تو وہ اس اچانک افتاد پہ گرتا گرتا بچا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ خرم سچ ہوا، اس کا نام حجابن نہیں تھا۔ ایبک اتنا بتاتا اپنی بنیان اتارنے لگا، جو بھی، مگر کوئی لڑکی آپ کو بتائے باتیں سنا کر جائے یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا۔ خرم نے کہا، بس وہ لڑکی میرے سامنے نہ آئے ورنہ میں جانے کیا کر جاؤں گا، مجھے خود بھی اندازہ نہیں۔ ایبک ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بولا، ریلیکس برو، ایک لڑکی تھی، بھول جائیں، رات گئی بات گئی۔ خرم کو ایبک کا اتنا غصہ سمجھ نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے میری بائک کو پھٹیچر کہا؟ ایبک نخوت سے بولا۔ کیا کہا؟ پھٹیچر؟ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے بھائی، مطلب بات اتنی آگے نکل گئی، اس لڑکی نے پھٹیچر کہا، پھر آپ نے واقعی اپنی بائک کو پھٹیچر سے بدتر بنایا؟ اور او ایم جی، خرم ایبک کی بات سن کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا۔ فضول مت بولو، عجیب ہی کوئی نیم کریلی نک چڑھی تھی، مجھے باتیں سنا کر گئی ایبک غازیان کو۔ ایبک اس کو گھور کر بولا، یار بھائی آپ یا تو اپنا نام ایبک کر لیں یا پھر غازیان، پر پلیز ایسے ایبک غازیان سے غازیان ایبک مت بن جایا کریں۔ خرم اپنی ہنسی دبا کر بولا، تم سے بات کرنا فضول ہے۔ ایبک اس کے بازو پر مکہ مار کر وہاں سے چلا گیا تھا۔